امریکی صدر کے جنگ جلدی ختم کرنے کے بیان کے بعد عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں کم ہونا شروع۔ کروڈ آئل کی قیمت $100 سے نیچے آ گئی۔ امریکی خام تیل کی قیمت میں 9% کمی، فی بیرل $86 پر پہنچ گیا۔ برطانوی برنٹ کروڈ آئل بھی $119 تک پہنچنے کے بعد $89 پر ٹریڈ کرنے لگا۔ ایران پر حملے کے بعد تیل کی قیمتیں بڑھنے کا معلوم تھا۔ ایران نے تیل کی ترسیل بند کرنے کی کوشش کی تو شدید حملہ کریں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی ایران کو وارننگ، کہا آبنائے ہرمز محفوظ گزرگاہ رہے گی۔ تیل کی قیمتیں توقع سے کم رہی۔ New oil prices would go up if I did this, and they've gone up probably less than I thought they'd go up. Epic Fury were also focused on keeping energy and oil flowing to the world. And I will not allow a terrorist regime to hold the world hostage and attempt to stop the globe's oil supply. And if Iran does anything to do that, they'll get hit at a much, much harder. Hormuz is going to remain safe. We have a lot of Navy ships there. When the time comes, the U.S. Navy and its partners will escort tankers through the strait if needed. We're also waiving certain oil-related sanctions to reduce prices. خطے کی کشیدہ صورتحال کے باعث وزیراعظم شہباز شریف کا کفایت اقدامات کا اعلان، اہم فیصلے کر لیے گئے۔ آئندہ 2 ماہ کے لیے سرکاری محکموں کی گاڑیوں کو ملنے والے ایندھن میں 50% کمی، سرکاری محکموں کی 60% گاڑیاں گراؤنڈ۔ وفاقی کابینہ کے تمام ارکان 2 ماہ کی تنخواہیں نہیں لیں گے۔ ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں 25% کٹوتی ہوگی۔ گریڈ 20 اور اس سے اوپر کے وہ تمام افسران جن کی تنخواہیں 3 لاکھ روپے سے زیادہ ہے، ان کی 2 دن کی تنخواہ کاٹی جائے گی۔ وزیراعظم، گورنرز، وفاقی وزراء اور صوبائی وزراء، مشیران، سرکاری افسران کے بیرون ملک دوروں پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ رواں ہفتے کے آخر سے تمام اسکولوں کو 2 ہفتوں کی چھٹیاں دی جا رہی ہیں۔ سرکاری اور نجی شعبے میں 50% سٹاف ورک فرام ہوم کرے گا۔ ہفتے میں 4 دن کام ہوگا۔ آئندہ 2 ماہ کے لیے سرکاری محکموں کی گاڑیوں کو ملنے والے تیل میں 50% فل فور کٹوتی کی جا رہی ہے۔ ایمبولینسز اور عوامی استعمال والی بسیں شامل نہیں ہیں۔ آئندہ 2 ماہ کے لیے تمام سرکاری محکموں کی 60% گاڑیوں کو بند کیا جا رہا ہے۔ آئندہ 2 ماہ کے لیے کابینہ کے ارکان، وزراء، مشیران اور معاونین خصوصی تنخواہ نہیں لیں گے۔ ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں سے 25% کٹوتی کی جا رہی ہے۔ 20 گریڈ اور اس سے اوپر کے ایسے افسران جن کی تنخواہ 3 لاکھ سے زائد ہے، ان کی 2 دن کی تنخواہ کی کٹوتی کر کے عوامی ریلیف کے لیے استعمال کی جائے گی۔ تمام سرکاری محکموں کے تنخواہوں کے علاوہ کیے جانے والے اخراجات میں 20% کمی کی جا رہی ہے۔ سرکاری محکموں میں گاڑیوں، فرنیچر، ایئر کنڈیشنرز اور دیگر اشیاء کی خریداری پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ وفاقی و صوبائی وزراء، مشیران اور معاونین خصوصی اور سرکاری افسران کے بیرون ملک دوروں پر بھی مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے، سوائے ان دوروں کے جو ملکی مفاد کے لیے انتہائی ناگزیر ہیں۔ یہ پابندی وزیر اعظم، وزراء اعلیٰ اور گورنرز پر بھی عائد ہوگی۔ ٹیلی کانفرنسنگ اور آن لائن میٹنگز کو ترجیح دی جائے گی۔ سرکاری عشائیوں اور افطار پارٹیز پر بھی مکمل پابندی۔ سرکاری اخراجات میں کمی کے لیے سیمینارز اور کانفرنسز ہوٹلوں کی بجائے سرکاری جگہوں پر منعقد کیے جائیں گے۔ سرکاری اور نجی شعبے میں انتہائی ضروری سروسز کو چھوڑ کر باقی تمام جگہوں پر 50% گھر سے کام کرے گا۔ ہفتے میں صرف 4 دن دفاتر کھولیں گے۔ 1 اضافی چھٹی دی جا رہی ہے، اس کا اطلاق بینکوں پر نہیں ہوگا۔ صنعت، زراعت کے شعبوں پر بھی ورک فرام ہوم اور ہفتے کی 1 اضافی چھٹی والے فیصلوں کا اطلاق نہیں ہوگا۔ تمام اسکولوں کو رواں ہفتے کے آخر سے 2 ہفتوں کی چھٹیاں دی جا رہی ہیں۔ ہائر ایجوکیشن کے تمام اداروں میں فوری طور پر آن لائن کلاسوں کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ مفاد پرست عناصر، ذخیرہ اندوزوں اور پیٹرول اور ڈیزل کے ناجائز منافع خوروں کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ اس صورتحال سے وہ ہرگز ناجائز فائدہ حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں۔
مشرق وسطی کی غیر معمولی صورتحال میں پنجاب حکومت کے غیر معمولی اقدامات۔ پیٹرولیم بحران کے خاتمے تک وزراء کے لیے سرکاری فیول بند کر دیا گیا۔ سرکاری افسران کے پیٹرول اور ڈیزل الاؤنس میں 50% فوری کمی۔ صوبائی وزراء اور اعلیٰ سرکاری افسران کے ہمراہ پروٹوکول گاڑیوں پر بھی پابندی عائد کر دی گئی۔ سرکاری دفاتر میں ورک فرام ہوم کا فیصلہ، صرف ضروری عملہ ہی دفتر آئے گا۔ صوبے میں اسکولز، کالجز سمیت تمام تعلیمی ادارے آج سے 31 مارچ تک بند رہیں گے۔ آن لائن کلاسز ہو سکیں گی، امتحانات شیڈول کے مطابق ہوں گے۔ مشرق وسطی میں جنگی صورتحال کے پیش نظر حکومت کی کفایت شعری پروگرام پر عمل درآمد کا آغاز۔ لاہور میں LWMC کی گاڑیوں کو فیول کم کر دیا۔ اسی پر مزید بات کریں گے، سما کے نمائندے انس ظفر نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ انس، بتائیے گا اس حوالے سے ترجمان LWMC کا کیا کہنا ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ مشرق وسطی میں جاری جنگی صورتحال کے باعث گزشتہ روز ممکنہ توانائی کے بحران سے بچنے کے لیے وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف نے کچھ اہم اعلانات کیے تھے۔ لاہور میں ان اہم اعلانات پر اقدامات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے ہماری LWMC کے ترجمان سے بات ہوئی تھی، ان کا یہی کہنا تھا کہ روزانہ کی بنیاد پر جو گاڑیاں فیلڈ میں جاتی ہیں، جو فلیٹس فیلڈ میں جاتی ہیں، ہر گاڑی کو تقریباً 10 لیٹر پیٹرول جو ہے وہ مہیا کیا جاتا ہے، مگر اب اس میں کمی کر دی گئی ہے اور ہر گاڑی جو شہر کی صفائی کے لیے LWMC کے آفس سے نکلے گی، ان کو 8 لیٹر جو پیٹرول ہے وہ فراہم کیا جائے گا۔ 20% اس میں کمی کی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ واسا کے ترجمان سے بھی ہماری بات ہوئی تھی۔ واسا کے ترجمان کا کہنا تھا کہ جو لاہور کے جن علاقوں میں پلانٹیشن کا سلسلہ جاری ہے، جہاں پہ پلانٹس کو پانی دینے کے لیے جو ہے گاڑیاں چلائی جاتی ہیں، ان میں بھی کمی کی جا رہی ہے۔ 20% ان میں بھی کمی، گاڑیوں میں کمی کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب اگر شہر میں اس وقت ہم تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے بات کریں تو لاہور کے جو تمام تعلیمی ادارے ہیں وہ اس وقت بند ہو چکے ہیں۔ میں پنجاب یونیورسٹی کے باہر ہی موجود ہوں۔ پنجاب یونیورسٹی کے جو تمام اسٹوڈنٹس ہیں جن کی کلاسز جاری تھی، وہ تمام کلاسز جو ہیں وہ آن لائن کلاسز میں کنورٹ ہو چکی ہیں اور طلباء جو ہیں وہ اب آن لائن کلاسز لے سکیں گے اور جو طلباء کے امتحانات تھے وہ شیڈول کے مطابق ہی ہوں گے۔ دوسری جانب جو اسکول ہیں، اسکولوں کے علاوہ جو کالج ہیں وہ بھی مکمل طور پر بند ہیں شہر میں، اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر گزشتہ روز کچھ اہم اقدامات کے حوالے سے بھی بیانات جاری کیے گئے تھے۔ اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو لاہور کے تمام صوبائی وزراء ہیں ان کو جو ہے ان کے فیول ہیں اس میں 50% کمی کی جائے گی، اور جو پروٹوکول کی گاڑیاں ہیں ان کو بھی بند کر دیا جائے گا۔ یہ تمام جو اقدامات ہیں یہ ملک میں معاشی صورتحال کے بہتر ہونے تک جو ہے وہ کیے جائیں گے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ انس، تفصیلاً آپ نے اپڈیٹ کیا۔ امریکہ اور اسرائیل کا جنگی جنون برقرار، 10ویں روز بھی ایران پر وحشیانہ بمباری جاری۔ تہران، اصفہان اور تبریز پر بموں کی بارش۔ کراچ میں آئل ڈپو پر حملے کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ گزشتہ روز بھی آئل تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ نجف آباد، آران اور دیگر شہروں پر بھی وحشیانہ بمباری۔ اب تک 1350 سے زائد افراد جاں بحق ہو چکے۔ امریکی سینٹ کام کے مطابق اب تک 5000 سے زائد ایرانی اہداف پر حملے کیے جا چکے ہیں۔ ایران کا دشمن کو پوری طاقت سے جواب، اسرائیل پر نیو جنریشن میزائل برسا دیے۔ آپریشن وعدہ صادق کی 33ویں لہر کا آغاز، القدر اور خرم شہر بیلسٹک میزائلوں سے حملے، کلسٹر بموں کا بھی استعمال، 2 صہیونی شہری ہلاک۔ خطے میں امریکی تنصیبات پر بھی تہران کے حملے جاری۔ دوحہ میں دھماکے، سعودی وزارت دفاع کا 4 ڈرون مار گرانے کا دعویٰ۔ بحرینی رہائشی عمارت پر ڈرون حملے میں ایک شہری جاں بحق، متعدد زخمی ہو گئے۔ UAE نے 12 میزائل اور 17 ڈرون مار گرانے کا دعویٰ کیا۔ عراق کے شہر موصل میں عراقی تنظیم کے دفتر پر بھی ڈرون حملہ کیا گیا۔